اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وشکرہ فوز للشاکرین ثم الصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسنین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ایمان، ماہ رمضان ہے، ماہ مستجاب دعا ہے، ماہ خدا ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ نزول قرآن مجید ہے۔ یہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا سانحہ وقوع پذیر ہوا جو ناقابل جبران ہے۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ دین اسلام میں ایک ایسا خلا ہوا کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان ایمان، اس واقعے کے ذریعے سے دین اسلام پر ایک ایسی ضربت لگائی گئی جو تا قیامت جس کا درد باقی رہے گا، جس کے آثار ابھی تک نمودار ہو رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، میری مراد شہادت امیر المؤمنین ہے۔ علی ابن ابی طالب ایک ایسی شخصیت ہے کہ واقعاً اس شخصیت پر ظلم ہوا، اس شخصیت کی ناقدری کی گئی، اس لیے کہ فضائل علی ایک سمندر کے مانند ہے جن کی گہرائی ہمیں نہیں معلوم۔ علی کے فضائل کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں تک ہمارے اذہان کی انتہا ہے۔ عزیزان ایمان، ہماری زبان قاصر ہے، ہمارے قلم عاجز ہیں ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے۔ کون علی؟ وہ علی جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کے کان اذن اللہ ہے، جس کا خون ثار اللہ ہے، جس کا گوشت نبی کا گوشت، جس کا خون نبی کا خون۔ عزیزان ایمان، یہ وہ علی کے انبیاء نے بھی اپنے مشکل کو برطرف کرنے کے لیے علی کو وسیلہ قرار دیا۔ یہ وہ علی ہے کہ کئی سارے اقوام نے عذاب الہی کو برطرف کرنے کے لیے علی کو واسطہ قرار دیا۔ عزیزان ایمان، جو مظہر الہی ہے اسے علی کہتے ہیں، جس میں تمام انبیاء کے صفات پائے جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ اس علی کی شہادت واقع ہوئی جو تمام عالم انسانیت کے لیے سبب غم و اندوہ ہے۔ عزیزان ایمان، یہ وہ علی کہ اپنے غیروں نے بھی ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے اپنے قلم کو جنبش دیا۔ یہ وہ علی ہیں کہ اپنے غیروں نے بھی ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے محور گفتگو قرار دیا۔ کئیوں نے مستقل کتاب علی پر لکھی تو کئیوں نے اپنے کتابوں میں علی کا تذکرہ کیا۔ عزیزان ایمان، تاریخ کائنات میں کئی سارے اشخاص موجود ہیں کہ جو ایک بعد سے، ایک جہت سے، ایک اعتبار سے مشہور و معروف ہے۔ کوئی شجاعت میں مشہور ہے، کوئی فصاحت میں مشہور ہے، کوئی ادبیات میں مشہور ہے، کوئی سخاوت میں مشہور ہے، کوئی تاریخ کے اعتبار سے مشہور ہے تو کوئی منطق و فلسفہ کے اعتبار سے مشہور ہے۔ تاریخ کائنات میں ایک واحد ایسی شخصیت ہے کہ جو ہر اعتبار سے مشہور و معروف ہے، تمام ابعاد سے مختلف
اعتبار سے متعدد جہات سے مشہور و معروف ہے وہ شخصیت علی ابن ابی طالب ہے۔ آئیں عزیزان ایمان، ہماری گفتگو عدالت امام علی پر ہے۔ عدالت ایک ایسی اصل ہے جس سے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ عدالت امام علی کے زندگی کا سب سے دل نشین پہلو ہے۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ امام علی پرچمدار عدالت ہیں۔ وہ علی جس کے دامن میں عدالت نے پلپنا سیکھا اور انصاف نے جن سے شناخت حاصل کی۔ عزیزان ایمان، عدل و انصاف کی اہمیت کے لیے امام علی فرما رہے ہیں، قد افرز نفسہ بالعدل، یعنی خداوند متعال نے اپنے آپ پر واجب قرار دیا عدل و انصاف کو۔ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے عزیزان ایمان، یعنی خداوند متعال نے عدل و انصاف کو، عدل و قسط کو اپنے آپ پر واجب قرار دیا ہے۔ امام علی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو عدل کی اہمیت کتنی ہے کہ خدا بھی اپنے آپ پر واجب قرار دیا ہے عدل و انصاف کو۔ امام علی کی عدالت کو سمجھنے کے لیے کہ امام علی کتنے بڑے عادل تھے، رسول خدا کے قول کی جانب چلتے ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کفی و کف علی فی العدل سوا، یعنی میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ یعنی جتنے بڑے عادل رسول خدا ہیں اتنے بڑے عادل امام علی ہیں۔ عزیزان ایمان، امام علی کی عدالت کو سمجھنے کے لیے چند نمونوں کو بیان کرنا مقصود ہے تاریخ کے آئینے میں۔ آئیں، ایک مسیحی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے اور اس نے واقعے کے بعد بیان کیا ہے کہ دیکھو امام علی کی عدالت کتنی عظیم ہے، وہ کتنے بڑے عدالت کے حامل تھے، وہ کتنے بڑے عادل تھے، وہ کتنے بڑے انصاف گر تھے۔ آئیں اس واقعے کی جانب۔ امام علی کا دوران خلافت ہے، امام علی کا جو زرہ تھا وہ گم ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد امام علی نے دیکھا کہ ایک مسیحی کے پاس وہ زرہ ہے۔ علی اس مسیحی کو ساتھ لے کر عدالت میں جاتے ہیں، قاضی کے پاس۔ علی نے اپنا مقدمہ دائر کروایا، اپنا مقدمہ درج کروایا کہ دیکھو یہ زرہ میری ہے، چند دنوں پہلے گم ہو گئی تھی، اور نہ میں نے تو کوئی زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہدیہ کی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو اس مسیحی نے بھی کہا کہ نہیں یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا اے علی، آپ کے پاس کیا گواہ ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا شہادت ہے، کیا گواہی ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ امام علی مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ زرہ چونکہ مسیح کے پاس تھی تو اسی کی ہو گئی۔ علی خاموش رہ گئے، مسیحی خوش ہو گیا، لیکن چند قدم جانے کے بعد واپس علی کے پاس آیا، کہا کہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ زرہ میری نہیں ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ آپ کے پاس قدرت ہے، پاور ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ اگر چاہتے تو جبراً میرے سے یہ زرہ چھین لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ کی عدالت پر دلالت کر رہا ہے، آپ کتنے بڑے عادل ہیں۔ لہٰذا وہ مسیحی مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ عدالت امام علی ہے عزیزان ایمان۔ آئیں ایک اور واقعہ، جیسے امام علی خلیفہ منتخب ہوئے، طلحہ زبیر امام علی کی خدمت میں آتے ہیں، حرص و طمع کو لیتے ہوئے۔ حرص و طمع کے ساتھ طلحہ زبیر امام علی کی خدمت میں آتے ہیں،
وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کسی شہر کا گورنر قرار دیں، ہمیں بھی کسی شہر کا والی قرار دیں۔ جیسے ہی امام علی کی خدمت میں آئے تو کیا دیکھا کہ امام علی حساب و کتاب میں مشغول ہیں۔ جیسے ہی حساب و کتاب تمام ہوا، علی نے عمار سے کہا، اے عمار، یہ جو شمع ہے اسے خاموش کر دو۔ اب یہ حکومتی جو افعال ہیں، جو حکومتی کار ہے وہ تمام ہو چکا ہے، حکومتی حساب و کتاب تمام ہو چکا ہے۔ اب یہ چونکہ میرا ذاتی افعال ہیں تو اب میرا ذاتی چراغ روشن ہوگا۔ امام علی نے کہا، اے عمار، میرا ذاتی چراغ روشن کر دو۔ جیسے ہی یہ طلحہ زبیر نے دیکھا، عمار سے دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے، قضیہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمار نے کہا، دیکھو امام علی عادل ہیں، وہ عین عادل ہیں، انہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ جب تک حکومتی کام ہو اس وقت تک بیت المال کی شمع روشن ہوگی، اور جب ان کا ذاتی کوئی کام ہو تو پھر ان کا ذاتی شمع روشن ہوگی۔ یہ امام علی کا عدل ہے، یہ امام علی کا عادلانہ رویہ ہے۔ جیسے ہی یہ طلحہ زبیر نے سنا وہ مایوس ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام علی کس قدر شدت کے ساتھ عدل و انصاف کے پائبند ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھ کر واپس چلے گئے اور مولا علی کے مقابلے میں جمل میں لشکر کشی کی۔ امام علی نے بھی ان کے خلاف جنگ لڑ کر یہ بتا دیا، دیکھو میں جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں عدل و انصاف سے چشم پوشی کر لوں۔ آئیں ایک اور واقعہ، چند واقعات کو، چند نمونوں کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیے امام علی کس قدر عدل و انصاف کے قائل تھے۔ آئیں جناب عقیل جو امام علی کے بڑے بھائی تھے، وہ امام علی کے خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں، مولا میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کثیر العیال ہوں، بیت المال سے میری کچھ کمک کر دیجئے۔ مولا علی نے کہا، دیکھو میں نے بیت المال کو مساوی تمام میں تقسیم کر دیا ہے، اب میں بیت المال سے اضافی تمہیں نہیں دے سکتا۔ عقیل نے اصرار کیا، مولا نے بہت ہی سمجھایا۔ جب عقیل کا اصرار بڑھنے لگا، امام علی نے ایک لوہے کے ابزار کو گرم کیا اور اس ابزار کو عقیل پر رکھ دیا۔ جیسے عقیل کو محسوس ہوا کہ یہ گرم ہے، عقیل نے چلانا شروع کر دیا۔ ادھر مولا نے کہا، دیکھو اے عقیل، تمہیں یہ تھوڑی سی جو گرم ہے، تھوڑی سی یہ آگ، دنیاوی آگ تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تو میں کیسے آخرت کی آگ، جہنم کی آگ برداشت کر لوں۔ دیکھیے امام علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں عادل ہوں، میں کسی اور کی طرح غنی سے لقب غنی سے مقلب نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، کسی اور کی طرح رشتہ داروں پر احسان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کسی اور کی طرح مال غنیمت کو اپنوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں سنت نبی پر عمل کروں گا، سنت الہی پر عمل کروں گا، لیکن سنت خلفاء پر عمل نہیں کروں گا۔ جو سابق خلفاء تھے ان کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا۔ امام علی نے یہ اس واقعے کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو میں کس قدر عادلانہ ہوں، میں کس قدر شدت کے ساتھ عدل و انصاف کا پائبند ہوں۔ آئیں عزیزان ایمان، اسی طرح امام علی کی خدمت میں بیت المال کے عنوان سے کچھ مال آیا، اس میں چند زیورات بھی تھے۔ امام علی کی دختر نیک اختر جناب ام کلثوم نے کہا، اے بابا، اس میں سے ایک زیور مجھے دے دیجئے تاکہ میں زیب تن کر سکوں۔ امام علی نے کہا، نہیں، یہ بیت المال ہے، جب تک تمام خواتین ان زیورات سے زیب تن نہ ہو جائیں اس وقت تک میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا۔
امام علی دیکھیے کس قدر بیت المال کے تقسیم میں رعایت کر رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں کس قدر عادل ہوں، میں کس قدر شدت کے ساتھ عدل کرتا ہوں۔ تو ایک مغربی مفکر نے بتایا کہ تاریخ کائنات میں ایک واحد شخصیت علی ہے کہ جسے اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے شہید کیا گیا، اسے اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے شہید کیا گیا، اسے اس کے حق گوئی کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ تو ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ قتل علی بشدت عدل، یعنی علی کو جو شہید کیا گیا ان کے شدت عدل کی وجہ سے ہے، ان کے شدت عدل کے جو وہ پائبند تھے اس کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا۔ رہتی دنیا تک امام علی نے یہ پیغام دے دیا، دیکھو اگر خلیفہ وقت ہو، اگر حاکم وقت ہو تو عدل کو اپنی بنا رکھنا۔ امام علی کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی حاکم عدل کو اپنی بنا رکھتا ہے تو اس کی حکومت استوار ہوتی ہے، اس کی حکومت اور مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی حکومت اور محکم ہو جاتی ہے، اور جو بھی اپنی حکومت کو عدل سے بنا نہیں رکھتا، عدل بنا نہیں رکھتا تو اس کی حکومت زائل ہو جائے گی، اس کی حکومت موقتاً رہے گی، اس کی حکومت استوار نہیں ہو پائے گی۔ امام علی نے یہ پیغام دے کر رہتی دنیا تک بتا دیا کہ دیکھو ہم ہی حقیقی جانشین رسول ہیں، ہم ہی حقیقی ولی اللہ ہیں، ہم ہی حقیقی خلیفۃ اللہ ہیں، ہم ہی حقیقی جانشین رسول ہیں۔ آئیں عزیزان ایمان، ماہ رمضان ہے، ماہ مستجاب دعا ہے، ماہ خدا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یوسف زہرا حجت اللہ ابن الزہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔